سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومت مولانا صاحب کو دعوت دینے بھی پہنچی ہے. لیکن پہلے آج صورتحال پہ ہم مڈل ایسٹ کی خطے کی اور ایک سال پہلے شہری صاحبہ آپ کو لے کے جاتے ہیں جب یہ سارا معاملہ جو تھا یہ شروع ہوا تھا. ایک سال ہو گیا اس کو, تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کچھ ہفتوں بعد کہ ورلڈ پریشر اتنا بن جائے گا کہ اسرائیل, یا شاید یہ ہماری غلطی تھی یہ سوچنے کے لیے کہ اسرائیل تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا, کوئی سیز فائر کی سچویشن بن جائے گی. 1 year on ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس سے زیادہ ڈبل نوعیت کا الارمنگ ہو چکا ہے, کیونکہ اس میں تو اور ملک اب آ چکے ہیں. جی شہری صاحبہ السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی شہری صاحبہ, ہم نے پہلے بھی آپ سے ہم سوال یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک سال پہلے جب یہ سب شروع ہوا تھا اسرائیل اور غزہ کے بیچ میں, تو ہم سوچ یہ رہے تھے کہ کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں بعد جو ہے وہ ذرا ڈی ایسکلیٹ ہو جائے گی, ایک ورلڈ پریشر آئے گا. لیکن ہم نے تو بالکل ہی اس کا اپوزٹ دیکھا. اب تو 4 اور ملک جو ہیں جن کی زد میں اسرائیل جو ہے ان پہ آلریڈی حملے کر چکا ہے. جی جی بالکل, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں 4 ممالک پر وہ حملہ ہوتے ہیں, اور ان کی جو وحشیانہ یلغار ہے خاص طور سے غزہ اور اب لبنان میں بھی شروع ہے. یہ ایک سیٹلر کالونیل پروجیکٹ ہے جی. وہ اپنی باؤنڈری بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ اسرائیل کے سیٹلمنٹس یقینی بنائیں, اور اس طرح وہ جغرافیہ چینج کرنا چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ کی. تو اس صورتحال میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت ایک زوردار اور مؤثر پیغام بھی دینا چاہیے. قومی وحدت کی بھی عکاسی ہونی چاہیے اس میں. تو آج تو حکومت نے APC کی ہے اسی حوالے سے کہ اس مسئلے پر نہ کوئی ایسا کسی کو خیال ہو کہ یہ کوئی روایتی ہم کام کرنے جا رہے ہیں. روایت سے آگے بھی بڑھنا ہے اور اپنی نہ صرف یکجہتی دکھانی ہے, بٹ ان کو بھی یہ پیغام ملنا ہے, دنیا کو بھی پیغام ملنا ہے کہ بھی پاکستان کی اس وقت آواز مؤثر ہے اور گونج رہی ہے ہر مقتدر اعلیٰ ایوان میں جو دنیا میں اس وقت فیصلے کر رہے ہیں. اور یہ بغیر اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے جی. اصل ایشو امپیونٹی کا ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, وہ ایک نیریٹو بناتے ہیں, بیانیہ بناتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں جواب دینا ہے. مطلب ہزاروں لوگ شہید ہو چکے. ہم دنیا کو کس طرح اس وقت دیکھیں کہ کہیں سے بہت مذمتی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن کوئی روک نہیں پا رہا اسرائیل کو. آلموسٹ کھلی چھوٹی ملی ہوئی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. تو ہم دنیا کو کس نظر میں دیکھیں جہاں اوکے ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جہاں ہر ملک امریکہ سے لے کے آپ پاکستان ہر جگہ آپ دیکھیں تو جو ملکوں کی عوام ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے, وہ بڑا احتجاج کر رہے ہیں. لیکن حکومتیں جو ہیں اب ان کی اپنے انٹرسٹ کا ہیں, اور اگر جیسے کہ شہری صاحبہ کہہ رہی تھی وہ اتنا ہارڈ ہینڈڈ نہیں. اسرائیل خطے کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کر رہا ہے, جو کہ برملا کر رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہے, تو خطے میں اور بھی ممالک ہیں اور بڑے طاقتور اور امیر مسلم ممالک ہیں, اور ظاہر ہے آپس کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب باقی ممالک جو ہیں مسلم دنیا, مسلم امہ کوئی ایفرٹ کرے؟ مطلب بات تو وہیں آ جاتی ہے نا کہ دنیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. بلکہ ہم یہ اس کو بڑا سمپل ٹرمز میں کر دیتے ہیں شہری صاحبہ کہ دنیا اس وقت اسرائیل کو روک کیوں نہیں پا رہی؟ جی واضح ہے کہ 2 باتیں جی. ایک تو ایک ملٹی لیٹرل نظام ہے دنیا کا, اقوام متحدہ اس کا محور ہے, اور وہاں انہوں نے پہلے تو ان کے سیکرٹری جنرل کو برا بھلا کہا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو ہم اپنے ملک میں بھی آنے نہیں دیں گے, آپ پرسونا نان گراتا ہیں. یہ کبھی دنیا میں زندگی میں کسی کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے, اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اور انٹونیو گٹیرس کیونکہ وہ مرہون منت ہیں مقتدر پاورز کے ممالک کے, انہوں نے تھوڑا بہت ٹیمپر کیا کہ نہیں میں کنڈیم کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا آپ نے کنڈیم نہیں کیا. اب دیکھیں ایران کو. اب دوسری بات یہ اس میں دیکھیں ان کو آپ اسلحہ پہنچائے جا رہے ہیں, اور خاص طور سے امریکہ تو کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا ان کے حملوں کا اور ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. اور لیکن دیکھیے واضح پشت پناہی تو نظر آتی ہے نا, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. اور جس طرح آپ چاہیں فریق ہو نہ ہو لیکن پشت پناہی تو ہے جی. تو یہ سوال ہر طرف سے اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل کو جو کھلی چھوٹ ہے وہ امپیونٹی جو ہے
चलिए साहबा, मुस्लिम ममालिक के ज़ाहिर है आपस के इतने डिफरेंसेस हैं और खुली छूट है, लेकिन कब तक, मतलब क्या मुस्लिम ममालिक जो बाकी हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, इज़ इट नॉट हाई टाइम कि वो अब कहें कि भाई अब सीरियस एफर्ट सारे लोग करें और सिर्फ मजम्मती बयानात तक मामला महदूद ना रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक फौरी तौर पर हंगामी इजलास भी होना चाहिए OIC का, जिस पर वो तय करें लाए अमल, यानी कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हों और जैसे आपने कहा मज़ामती अल्फाज के आगे हो। और देखिए बड़े बड़े ममालिक, लंदन में कितने बड़े बड़े मुजाहरे पुरअमन हो रहे हैं। हमारा your voice is breaking up, Sherry Saiba. Thank you. being with Thank you. us.